میری نظر سے ایک جائزہ ڈاکٹر محمد جاوید کو بحیثیت ڈاکٹر پریکٹیشنر کہہ کے متعارف کرایا جاتا ہے، پھر بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ سورت رحمان کی تھیراپی بتاتے ہیں۔ ایسا سر خود بھی کرتے ہیں۔ سر خود اس لیے بتاتے ہیں کہ وہ اپنا سٹیٹس دنیا کو بتاتے ہیں، اور جب ہم نے دوستوں کو ان کا سٹیٹس بتانا ہو تو ڈاکٹر محمد جاوید کا تعارف محض مسیحا یہ ڈاکٹر کہہ دینا زیادتی ہے۔ قرآن پاک میں استعارے اور رمزیہ گفتگو ہے۔ یہ گفتگو بتاتی ہے انسان کو بارِ امانت دیا گیا، وہیں جہاں بارِ امانت کا ذکر ہے وہیں بارِ امانت کے اوصاف بتائے گئے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو العالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ میں نے اس رمزیہ گفتگو میں سر کو دیکھا ہے، پایا ہے۔ اس رمزیہ گفتگو کو تھوڑی دیر سے میں اوجھل کرتی ہوں اور خدا کا تصور روشناس کراتے ہیں۔ ایک بچہ جس کے لیے ماں باپ خدا کے جیسے ہیں، کیونکہ صفت ربی یعنی رب بطور صفت پالنہار خود میں سموئے ہیں۔ ایک شوہر بیوی کے لیے خدا کا حادث بنتا ہے، کیونکہ وہ بطور المالک کو اپنی ملک کی نگرانی اور نگہبانی پر عائد ہوتا ہے، مگر وہیں بطور خالق ایک کریشنسٹ خاندانی ذمہ داریوں یا معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر ایک سربراہ کریشنسٹ نہیں ہوتا، وہ خاندانی سربراہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ماں ایک محض بچے کی پیدائش کا موجب ہے، یعنی مٹی کی پیدائش، مگر وہ ماں کریشنسٹ نہیں ہے۔ جب ماں کا تعلق خدا سے نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک استاد کریشنسٹ نہیں ہے تو اس کے طالب علم اس سے سیکھ نہیں سکتے۔ کریشنسٹ ہونا اس دور کی اہم ضرورت ہے۔ میں نے سر کو بطور استاد، بطور رہنما ایک کریشنسٹ پایا ہے۔ کریشنسٹ سے مراد پیدا کرنا، تخلیق کرنا ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی نگہداشت ہوتی ہے، اسی طرح سر نفس انسانی کی خیال کو مانچ کے وہ نکھار دیتے ہیں۔ بطور مانجنے کی صلاحیت ایک کریشنسٹ کے میں نے ان میں دیکھی۔ یہ سر اپنی کریشن کی نگہبانی کرتے ہیں مسلسل اور بتاتے رہتے ہیں کہ یہ راستہ پکڑو، اس سڑک سے جاؤ۔ اس میپنگ کو وہی بتا سکتا ہے جو بطور مالک اپنی ملک کو جانتا ہے، اس پر مکمل دست رکھ سکتا ہے۔ اپنی تخلیق جس کو بحیثیت خیال کے انتقال کی صورت دے دی، اس صورت میں رحمانی اور رحیمی جیسے صفات کا نظام دے دینا، کیونکہ وصف رحمانی اور رحیمی خود وہ لیے ہوئے ہے۔ میں نے ان کا عملی مظاہرہ کرتے سر کو خود پایا ہے، جیسے رومی کے لیے شمس، بلے شاہ کے لیے عنایت، خسرو کے لیے ان کے شاہ نظام، تو کہیں شاہ حسین کو مادھو لال کے لیے دیوانہ پایا ہے۔ اسی طرح تمام نسبتوں کا اجتماع جب ہوا تو میں نے ایک پاگل ڈاکٹر کو پایا، جس کے پاس سورت رحمان بطور تھیراپی اس کا تعارف نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عظیم استاد ہے جس نے خود پر آنے والی ذمہ داریوں کو مکمل ہوش کی سختی سے نہ صرف سنبھالا ہے، بلکہ تخلیق کو عروج تک لے جاتے اپنی مخلوقات کی نگہبانی کی۔ میں نے بطور کریشنسٹ ان کو خدا پایا ہے۔ ان کے اندر کی صدا جو جاری و ساری ہے، وہ صدا جو 7 یومین کی کرسی پر مصور ہوتی،
وہی اب بھی جاری ہے۔ تو اب سے ان کے حضور بیٹھ گئے ہیں کہ یہ جگہ مقام ادب ہے، یہ نصاب عشق ہے، یہ کلاه حیدری ہے، یہ جبہ میم ہے، یہ امامہ حسینی ہے۔ تعارف ایک پاگل ڈاکٹر کا خود ہوا قلم سے بابا جی سید صفدر علی کے، جو کہہ دیا وہ ہو گئے، جو وہ لکھ گئے وہ تحریر شائع ہو گئی۔ پاگل ڈاکٹر سید صفدر علی بخاری عرف کاکیاں والے سرکار کی وہ لازوال تحریر ہے جو شائع ہو چکی ہے، جو پبلش کتاب ہے اور سرکاری کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھے بنا امتحان پاس کرنا مشکل ہے، اس لیے کتاب پڑھیے تو ٹھہریے کہ نسخہ پاگلی میں خانہ نصب میان قلب میں ہے، کہ دھیان کی جذب لڑیاں بھی گم شدہ ہیں ایک پاگل ڈاکٹر میں۔ روز اول کی لڑیوں میں پائی نسیم پاگل ڈاکٹر، روز آخر میری شب کی شمیم پاگل ڈاکٹر۔ کلیاں چٹکی پنچے کھلے اور یوم دان ہو گیا، تو دید ہوئی ایک پاگل ڈاکٹر کی جانب سے ایک پاگل ڈاکٹر کی، ورنہ اس اول حرف کی دید ممکن نہیں کہ حرف آخر کہاں سے ملے گا؟ جو حرف آخر نہ ملے تو اول کا اول نہیں اور آخر کا آخر نہیں۔ زمینوں پہ پڑتی شعاع پاگلی میں خانہ لیے، افلاک پر چھائی ردا کی صدا پاگلی میں خانہ کیے۔ جز الف کے کچھ نہیں قفل میم میں، جز دھیان کے کچھ نہیں نگاہ میں، جز پیار کے کوئی مستی نہیں عشق میں، جز وجدان کے کوئی سچائی نہیں فانی ہے۔ زمینوں نے یک ٹک کو بکو کہا پاگل ہے ایک پاگل ڈاکٹر کے لیے، افلاک نے رک رک کے صدا دی کہ دیوانگی کی شرح از دیوانے کے ممکن نہیں کہ ایک دیوانہ ہے، مگر دیوانہ بھی ایک دیوانے کا ہے جو کہ ہے ایک پاگل ڈاکٹر۔ نگاہ خسروی لیے پڑی ہے، قفل میم کھلی پڑی ہے، الف کی بتیاں محویت میں ہیں، رب رب کی صدا حرکت میں ہے، کوئے دل قلب میں مدھم تناور صورت خالق کی کہ محویت نے مدھم کیا۔